السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک اور اہم ترین بات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج یہ بتاؤں گا ایک گناہ کے بارے میں۔ گناہ تو بہت سارے گناہ ہیں، ان کی تعداد ہم لوگ کاؤنٹ نہیں کر سکتے، لیکن سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ، وہ گناہ کہ جو بہت بڑا گناہ ہے اور جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا۔ ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص نے، صحابی نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا گناہ کون سا ہے؟ گناہ تو بہت سے ہیں، چھوٹے ہیں، لیکن جو بڑا گناہ کہ جس سے اللہ بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے اور اللہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں، اور اللہ پھر جو ہے انہیں آزمائش میں ڈالتے ہیں، تو وہ بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا گناہ میں سے ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھ کو پیدا کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالی ہمارا خالق ہے، ہم اس کے مخلوق ہیں، اور ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور ہم دنیا کے اندر آ کر کے پھر اس کی عبادت کو چھوڑ کر کے کئی دوسرے لوگوں کی عبادت میں لگ جائے، یا یہ کہے کہ اللہ ہمیں رزق نہیں دیتا ہے بلکہ ہمیں دوسرا آدمی رزق دیتا ہے، یا یہ بادشاہ رزق دیتا ہے، یا یہ آدمی فلاں آدمی رزق دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا وہی ہمیں رزق بھی دیتا ہے، وہی ہمیں موت بھی دیتا ہے، وہی ہمیں زندہ رکھے ہوا ہے۔ تو ان تمام صفات کے اندر اگر ہم کسی دوسرے کو شریک ٹھہرا لیں کہ یہ آدمی ہمیں رزق دیتا ہے، یہ آدمی ہمیں موت دیتا ہے، یہ آدمی ہمیں زندہ رکھتا ہے، فرمایا کہ نہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو اگر کسی نے دنیا کے اندر شریک ٹھہرایا، کسی کی عبادت کی، چراغا جلایا گیا، موم بتی جلائی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑے گئے، پوجا کیا گیا، فرمایا کہ یہ جو شرک والا کام اور قبر پر اور چادر جو چڑھاوے کا کام ہے، یہ تمام کے تمام شرک والے کام ہیں کہ ہم کو فلاں پیر کے ذریعے ان کے قبر پر چادر چڑھانے سے ہمیں نجات مل جائے گی، ہماری مصیبتیں دور ہو جائے گی۔ اتنی زیادہ شرک کا کام ہے یہ کہ اللہ کبھی شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ جو مانگنا ہے اللہ سے مانگے، اللہ کے دربار میں آ کر کے روئے، گر گرائے، اللہ سے مانگے۔ آپ کسی کے سامنے جا کر کے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ ہاں، دینے کا ذریعہ ضرور بندہ ہو سکتا ہے، لیکن مانگنے کے ذریعہ بندہ نہیں، بلکہ مانگنا تو صرف اللہ سے ہے۔ تو سب سے پہلا گناہ، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ ٹھیک ہے، اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ سب سے بڑا گناہ تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور اللہ قرآن کریم میں خود فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ فرمایا کہ اس کے بعد کون سا گناہ؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تو اپنی اولاد کو رزق کی کمی کی وجہ سے، تنگی کی وجہ سے مار ڈالے۔ یہ جب شریعت اسلام پوری دنیا میں نہیں پھیلی تھی اور لوگوں کے یہاں پورا اسلام دین نہیں پھیلا ہوا تھا، یا ابھی بھی اس زمانے میں بھی موجود ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اگر 4-5 اولادیں ہو جائیں گی، بہت سے بچے ہو جائیں گے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، خاص کر کے اگر لڑکی ہو زیادہ ہو جائیں گی، تو ہم انہیں کھلائیں گے کہاں سے، پلائیں گے کہاں سے، ان کا شادی بیاہ کہاں سے ہوگا؟ اس لیے آج تو پہلے تو لوگ ان کو پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے، اس زمانے میں، ماڈرن زمانے میں لوگ اپنی اولاد کو ابورشن جسے کہتے ہیں، اور ایسی دوائیاں، ایسی کیمیکل چلی ہے جو لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جس طریقے سے زمانہ جاہلیت میں لوگ پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے، اتنا گناہ جو اس کو ملتا ہے اس کا ناحق قتل کرنے کا،
اتنا ہی گناہ آج کے زمانے میں بھی جو لوگ اپنی اولاد کو نہ ہونے کے لیے کوئی کیمیکل کی دوائی کھاتے ہیں، کوئی ایسا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ جس سے ان کو جو ہے اولاد ہی نہ ہو، اور خاص کر کے اگر لڑکی ہے تو وہ ہو ہی نہ، تو یہ چیزیں اور اس کے جو دوائیاں استعمال کی جاتی ہے، شریعت اسلام نے اس کو بھی اتنا ہی بڑا جرم قرار دیا گیا ہے، جتنا بڑا جرم کہ بچی کے پیدا ہونے کے بعد اس کو جو ہے مار ڈالنا، کہ ہم اس کو کھلائیں گے کہاں سے۔ اگر آپ اس کو پیٹ کے اندر ہی مار ڈالتے ہیں دوا کھا کر کے، تو یہ بھی بہت ہی بڑا گناہ ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ یہ جو ہے یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ اس کے بعد کون سے گناہ؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تیرا اپنے پڑوس کی عورتوں سے بدکاری کرنا، یعنی وہ عورتیں جو ہمارے آس پڑوس میں رہتی ہیں، اور انسان ہے اور انسان کو بہکانے والا شیطان ہے، اس کے ذہن میں کبھی کبھی جو لوگ نہیں رہتے ہیں، دو ہی لوگ ساتھ میں ہیں، اب اس کو ذہن میں پڑوس کی عورتوں کے ذہن میں یا آپ کے ذہن میں ایسا خیال آئے کہ ہم اس کے ساتھ بدکاری، برا کام کا اگر آپ نے ارادہ کیا، اور نعوذ باللہ اللہ ہم جو اس سے پناہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایسا کام کیا، تو فرمائے کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف جو ہے رحمت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھے۔ اور یہ حدیث جو ہے بخاری شریف کی ہے، اس کو نقل کرنے والے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ تمام تینوں گناہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، رزق کی کمی کی وجہ سے اپنی اولاد کو مار ڈالنا، یا پھر جو ہے کہ اپنے پڑوس کی عورتوں کے ساتھ بدکاری کرنا، فرمائے کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ کہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ غصہ ہو جاتا ہے، اور اللہ کے غیظ و غضب نازل ہوتا ہے اس شخص پر۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان گناہوں سے پرہیز کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا، آمین۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔